قرآن مجید بابرکت ہے اور اس کے ذریعے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے مبارک، اس میں برکت ڈالی ہے، یہ بابرکت ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرنا، وَاتَّقُوا، اور ڈرتے رہنا، لعلکم ترحمون، جب یہ کام تم کرو گے تو تم پر رحمتیں آئیں گی، تم پر رحمت کی جائے گی، اور یہ رحمت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور برکت ہے۔ بابا جی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی شکل میں فی زمانہ کتاب نصیب فرمائی، چاہے وہ تورات کی شکل میں ہو، زبور کی شکل میں ہو، انجیل کی، صحف ابراہیم یا صحف ابراہیم کی شکل میں ہو، یا ہمیں جو اللہ نے قرآن مجید کی شکل میں یہ مبارک کتاب نازل کی ہے، یہ ساری چیزیں برکت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ فرماتے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آج ہم بہت پریشان ہیں، گھروں میں پریشانی ہے، محلوں میں، علاقوں میں، دکانوں میں، منڈیوں میں، بازاروں میں، اور ہمارے سروں پر ایک خوف منڈلا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیسے ٹیکسز لگنے والے ہیں، کیا سسٹم آنے والا ہے، کوئی نیا قانون آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو مبارک کتاب تمہاری طرف آئے گی، جس نے اس ہدایت کی، اس گائیڈ بک کی پیروی کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی خوف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کرنا کہ ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ یہ مبارک کتاب، اس کی پیروی کرنا ماضی کے غم بھلا دے گا، مستقبل کے خوف مٹا دے گا۔ اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، اگر تم نے اس ہدایت کی پیروی کر لی تو اس کی پیروی کرنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا، خوش قسمتی، خوشی اس کا مقدر بنے گی، بدبختی اس پر نہیں آئے گی، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوگا، غلط فیصلے کرنے والا نہیں ہوگا، گمراہی اس کا مقدر نہیں بنے گی، مناسب وقت پر مناسب بات، مناسب سودا، مناسب کاروبار کرے گا، کوئی گمراہی اور کوئی بدبختی اس کا مقدر نہیں بنے گی۔ کام ایک، احسان چار، برکتیں چار، ماضی کے غم اللہ نے بھلا دیے، مستقبل کا خوف مٹا دیا، بدبختی تمہارا مقدر نہیں بنے گی، گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یہ کتاب مبارک ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے مبارک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اپنے غموں کا علاج تلاش کرتے ہیں، برکتیں ڈھونڈتے ہیں، خوشیوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ آج ہم نے کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، غم آتا ہے، کاروباری کرائسس آتے ہیں تو میں نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہوں، مصنوعی جعلی زندگی گزارتا ہوں، حقیقی زندگی سے میں دور چلا گیا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، فلاں وقت میں فلاں نماز پہ فلاں دن درس ہوتا قرآن کا، کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے، وہ اسپیشلی وہاں آ کے اس مجلس میں بیٹھ کر کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، کتاب کو پڑھتے اور سنتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور میں اللہ تین احسان پر کرتا ہے، ان پر سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
آج یہ بے سکون، بے چین اور مضطرب انسان سکون کی جگہ سے تلاش نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی ضمانت دیتے ہیں یہ کتاب مبارک ہے، برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، خوشی حاصل کرنا چاہتے ہو، غم سے نجات پانا چاہتے ہو تو کیا کرو، اس مجلس میں بیٹھ کر پورا کتاب و سنت کو سنو، کوئی بیان کرے تو سنے، یتدارسونہ، ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون سکینت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، ونزلت علیہم الرحمہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں ایک لفظ لعنت بولا جاتا ہے جس کا معنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، لعنتی بن گیا، ایک لعنت سے بچ کر رحمت میں آ گیا، اور رحمت ملتی ہے اس برکت کے ذریعے، کتاب کی برکت کے ذریعے۔ تیسرا احسان کیا ہے؟ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے آ کر اپنے پروں کا ان پر سایہ کر دیتے ہیں، ان کو گھیر دیتے ہیں چاروں طرف سے، فرشتے تمہاری پیراداری کریں، آسمان سے رحمتیں نازل ہوں، سکون تمہارا مقدر بن جائے۔ چوتھی بات کیا کی؟ وذکرہم اللہ فی من عندہ، تم دنیا میں یہاں پریشان ہو، یہاں بیٹھ کر کتاب و سنت کی بات کر رہے ہو، وذکرہم اللہ فی من عندہ، رب کائنات جو اللہ کے آس پاس فرشتے ہیں ان کو تنبیہ کر کے جھنجھوڑ کے کہتا ہے دیکھو میرے بندے، اللہ ان زمین پر بیٹھے ہوئے شخصوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ فرشتوں کے پاس کرتا ہے۔ پھر کیا کہا؟ وَمَن بَدَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس بندے کا عمل پیچھے ہو گیا، جس کے عمل نے اس کو لیٹ کر دیا، جس کا عمل کمزور پڑ گیا، لم یسرع بہ نسبہ، اس کا حسب و نسب والا ہونا، وڈیرا ہونا، کروڑ پتی ہونا اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ فائدے کی چیز کیا تھی؟ یہ کتاب کے پیچھے چلنا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ بلندیاں نصیب فرماتا ہے اس کتاب کی وجہ سے، ویضع بہ آخرین، جو اس کتاب کو چھوڑے گا رب کائنات کو ذلیل کر دے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ گھر میں جا کر اللہ کے لیے میرے بھائیوں سورۃ طٰہٰ کی آخری آیتیں پڑھنا، تلاوت کرنا، ترجمہ اس کا دیکھنا، پھر اپنی زندگی پر دیکھنا میں کہاں کھڑا ہوں۔ آج برکتیں تلاش کرنے والا، اس کے گھر میں، کاروبار میں، مال میں برکت نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس بندے نے ہمارے ذکر سے، قرآن سے منہ موڑ دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت، اس کا کاروبار، اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا، اجیریں بنا دوں گا، کھڑپتی ہونے کے باوجود اس کی زندگی میں بھوچال پیدا کر دوں گا، زلزلے کر دوں گا، اضطراب اس کی زندگی میں ہوگا، امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، برکت نہیں ہوگی، زندگی تنگ، معیشت تنگ۔ آج اس پر خوف بھی ہے، آج اس پر غم بھی ہے، گمراہی بھی اس کا مقدر بنی ہوئی ہے، بدبختی بھی اس کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ یہ چاروں چیزیں ختم ہونی تھی جب یہ کتاب کو اپناتا، ہدایت کو اپناتا۔ اور میں جس بندے نے ہماری کتاب سے، قرآن سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت اس پر تنگ کر دیں گے، پریشان کن بنا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے پر کوئی بڑا غم آ جائے، بڑی پریشانی آ جائے، بڑی آفت آ جائے تو یہ دعا پڑھے، زبانی یاد نہیں ہے، سامنے کتاب رکھ کے پڑھ لو۔ آپ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احد من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ لمبے اللہ کو لمبے واسطے دینے کے بعد، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میرے بارے میں جو تیرا فیصلہ یا اللہ بالکل صاف، سٹھیک، سچ اور عدل ہے۔
میں تیرے ناموں کا واسطہ تمہیں دے کے پکارتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کر دیے، اپنی مخلوق کو تو نے سکھا دیے، یا اپنے علم غیب ہے تو نے چھپا کے جو رکھے ہیں۔ یا اللہ ان تمام ناموں کے ذریعے میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری۔ اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد کہ اللہ تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں میں، یا اللہ تیرے فیصلے مجھ پر چلتے ہیں، تیرے فیصلے مجھ پر حق ہیں، میں سوال کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، کرتے کرتے کیا کہا ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے غموں کا، میری پریشانیوں کا بداوا بنا دے۔ اتنی لمبی دعا کرنے کے بعد مانگا کیا؟ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غموں اور پریشانیوں کا مداوا بنا دے۔ اور میں جس بندے نے یہ دعا پڑھ لی، جتنی بڑی بھی پریشانی ہوگی اللہ کے دن ختم فرما دے، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یقین نہیں رہا مسلمان کو، اللہ کہتا ہے جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کی معیشت تنگ کروں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کا دن ہوگا تو اس بندے کو اس کی قبر سے اٹھاؤں گا تو اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ آنکھیں تو اس لیے دی تھی کہ کاروبار مختلف قسم کی مصنوعات اور ایٹم دیکھتا، ہم نے آنکھیں دی تھی اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اس پر غور کرنے کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ آج یہ برکت ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ باپ جس کا کہنا سبھی مانتے ہیں، حکم دے کہ صبح نماز جماعت سے پڑھنی ہے اور سامنے بیٹھ کر 15 منٹ تلاوت کرنی ہے، یا باپ بیٹھا بچوں کو لے کر پورے خاندان کو فجر کے وقت لے کے بیٹھا ہے اور کہتا آج 5 آیتیں پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، کتنا وقت لگے گا؟ 2 سال میں، 3 سال میں پورے قرآن مجید سے آپ گزر کر آپ اپنے آپ کو بابرکت بنا لیں۔ اس پر جتنے بھی لمبی بات کریں خلاصہ یہ ہے، جس نے قرآن سے منہ موڑا وہ بے برکتہ ہو گیا، اس کی ہر چیز بے برکت ہوگی، سکون ختم ہو جائے گا۔ جس نے ہماری کتاب سے منہ موڑا، ذکر سے منہ موڑا، اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، قبر سے اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے، پھر یہ کہے گا یا اللہ تو نے نبینہ بنا کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تمہیں آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی گئی، قرآن بابرکت ہے، یہ مبارک کتاب ہے، مبارک رات میں نازل کی گئی ہے، اس کا پیچھا کرو، تو انہیں آیتوں کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج تو بھی ذلیل ہونے کے لیے، نبینہ بنا کے دھکے کھانے کے لیے، لوگوں میں ٹھوکریں کھانے کے لیے تو گرا پڑا ہے، لوگ تیری چھاتی سے تیرے منہ پر پاؤں رکھ رکھ کے گزر رہے ہیں، آج تو ذلیل بنانے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ آج میرے بھائیوں کتاب و سنت سے جو برکت کے اسباب ہیں آج ہم ان سے دور چلے گئے تو یہ برکتیں بھی ہمارے گھروں سے روٹھ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بابرکت بنا دے، ہمارے گھروں کو بابرکت بنا دے، ہماری اولادوں کو، کاروبار کو، ہماری ہر چیز کو بابرکت بنا دے۔ رب کائنات برکتوں کو حصول کے جو ذرائع اور اسباب ہیں ان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں مصنوع زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔